حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بیان فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے 6 چیزوں کی وجہ سے، یعنی 6 خصلتیں اور خوبیاں ایسی ہیں کہ ان خصلتوں کی وجہ سے، خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے دیگر انبیاء علیہ السلام سے ممتاز رکھا ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک ارشاد فرمایا اوتیت الجوامع الکلم، مجھے اللہ پاک نے جوامع الکلم کی صفت عطا فرمائی۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والے الفاظ مختصر ہوتے تھے، لیکن ان الفاظ کا معنی بہت وسیع ہوتا تھا، بلکہ فصاحت اور بلاغت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلند و بالا عطا فرمائی۔ دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ اللہ پاک نے میرے اندر کا روح دشمنوں پر ایسا طاری کیا ہوا ہوتا تھا، مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت سے دشمن مجھ سے بھاگتا تھا۔ اس طرح سے اللہ پاک نے یہ خصلت عطا فرمائی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اس طرح سے دشمنوں پر چھا جایا کرتا تھا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ، کہ اللہ پاک نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دیا۔ مال غنیمت کو اللہ نے میرے لیے حلال قرار دیا کہ جو حالت جنگ میں جو مال عطا ہوتا ہے اور جو کافروں کا مال آتا ہے، اس مال کا استعمال کرنا میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ پاک نے حلال قرار دیا۔ اور چوتھی اور 5ویں بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ تبارک و تعالی نے پوری روئے زمین کو میرے لیے، میری امت کے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا، یعنی جہاں سے پاکیزہ مٹی اٹھا کر تیمم کرے، تیمم کرنا جائز ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں، جبکہ گزشتہ امتوں میں ایسا نہیں تھا، وہاں تیمم کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، میں کہیں بھی نماز پڑھوں اور میری امت کہیں بھی نماز پڑھے، اللہ پاک اس کی نماز کو قبول کر لیتا ہے۔ اور چھٹی بات یہ ارشاد فرمائی وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ پاک نے مجھے آخری رسول بنا کر بھیجا، خاتم النبیین مجھے بنا کر بھیجا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا بھی فرض ہے۔ جو آدمی اللہ کا رسول نہیں مانے گا اسلام سے خارج ہے۔ بالکل اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا بھی فرض ہے۔ کوئی آدمی اگر آخری رسول نہیں مانتا، رسول مانتا ہے، آخری رسول نہیں مانتا، آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ اسلام سے خارج کہلائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کی آیات کا اور احادیث مبارکہ کا وہ انکار کرنے والا تصور کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصلتیں اور یہ خوبیاں عطا فرمائی۔